اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا تفسیر نور کے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 26 سے 30 تک کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ جناب مریم نے خاموشی کا روزہ کیوں رکھا تھا۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکروا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ پس آپ کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے، اور اگر کوئی آدمی نظر آئے تو کہہ دیجئے میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے چلتے ہیں اس میں پائے جانے والے اہم نکات کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا خاموشی کا روزہ یا تو اس لیے تھا کہ آپ لوگوں کو جواب دینے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھیں، یا ان سے گفتگو کرنے سے غلط اثر کا انہیں خوف تھا، یا آپ کے جواب و گفتگو سے لوگ کچھ اور باتیں بناتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس آیت کا سلسلہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سابقہ گفتگو سے ملتا ہو۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے اہم پیغام کیا ہیں۔ ایک، فرزند آنکھوں کی روشنی کا ایک وسیلہ ہے اور اس سے انسان مہربانیوں کی امید وابستہ کرتا ہے۔ دو، بہترین غذا وہ ہے کہ جس کے ساتھ ایک طرح سے آرام و سکون اور خوشی بھی ہو۔ تین، نظر میں قصد قربت لازم ہے، اس لیے اللہ کا نام ضرور لینا چاہیے۔ چار، نظر کا پورا کرنا واجب ہے۔ پانچ، بعض اوقات لوگوں کی باتوں کے سامنے خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ چھ، نظر و منت ماننا تاریخ میں قدیم سے چلا آ رہا ہے، انسان بعض مشکلات سے نکلنے کے لیے نظر کر سکتا ہے۔ پیغام کو ملاحظہ کرنے کے بعد اب آئیے چلتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا اے مریم تو نے ایک ناپسندیدہ کام کا ارتکاب کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری والدہ بد کردار تھیں۔ اب آئیے اس میں پائے جانے والے اہم نکات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ فرین کا معنی ہے بدترین کام اور ناپسندیدہ ترین امر۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب ہارون علیہ السلام جناب مریم سلام اللہ علیہا کے سگے بھائی تھے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مریم سلام اللہ علیہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جناب ہارون کے رشتہ داروں میں سے تھیں۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اہم پیغام کو بھی جانتے ہیں۔
ایک، حقیقت کو ہر حال میں آشکار ہونا چاہیے، چہ جائے لوگ ناراض کیوں نہ ہو جائیں اور تہمت بھی کیوں نہ لگا دیں۔ دو، لوگوں کو جلد بازی کے فیصلے ظاہری صورتحال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، نہ واقعی دلائل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لقد جئت شیئا فریا، جب ان لوگوں نے جناب مریم کے پاس نومولود کو دیکھا تو فیصلہ دے دیا کہ ان کا کردار اچھا نہیں ہے۔ تین، تربیت کی راہوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے خاندان کے نیک اور صاحب فضیلت افراد کی نیکی و فضیلت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ چار، صالح والدین اور صالح خاندان سے صرف نیک فرزند کی ہی امید ہوتی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، والدین اور خاندان کی نیکی اولاد کے کردار میں اثر انداز ہے۔ پانچ، خاندانی شرافت کی موجودگی میں اولاد اگر برائی کرے تو یہ بہت بڑی بدنامی کی جگہ ہے۔ پیغام کو سننے کے بعد اب آئیے سورہ مریم کی آیت نمبر 29 اور 30 میں پائے جانے والے اہم نکات اور پیغام کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ پس مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے۔ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ اب آئیے اس میں پائے جانے والے اہم نکات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے چونکہ خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی نظر کو پورا کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی گفتگو یہ تھی کہ وہ خدا کے بندے ہیں، لیکن ان کے پیروکاروں نے ان کے بارے میں غلو سے کام لیا اور انہیں خدا کا بیٹا خیال کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گہوارے میں تھے تو کیا وہ لوگوں پر حجت تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ جب آپ 7 سال کے ہوئے تو آپ کو رسالت عطا ہوئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مختصر جملے کے ذریعے اپنی ماں سے تہمت کو دور کر دیا، پھر اپنے بارے میں بات کی اور اپنا وظیفہ بتایا۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، جب خداوند تعالیٰ چاہے تو نومولود گہوارے میں بول پڑے اور پھر ہر قسم کے فتنوں کو ختم کر دے۔ 2، اپنے پہچان کے لیے سب سے پہلے خدا کی بندگی سے آغاز کریں کیونکہ یہ انسان کے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ 3، خدا کی بندگی تمام خدائی فیض و کرم کا سرچشمہ ہے۔ 4، نبوت و امامت میں سن و سال کی کوئی خاص شرط نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ نے خدا عالم کے حکم سے خاموشی کے روزے کی نظر مانی تھی اور نظر کا ادا کرنا واجب ہے، اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کی طہارت اور اپنی نبوت کا اعلان بھی کرنا تھا، لہٰذا جناب مریم سلام اللہ علیہ خاموش تھی۔ ناظرین، ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ مریم کی مزید تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔